دوسری رائے نہیں ہے کہ اس ملک کو چلاتا ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمت سچویشن ہے کہ جب ہم شہری بات کرتے ہیں تو ہم شہری بھی یہ کہتے ہیں کہ شہر چل نہیں پا رہا. کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ شہر کیوں نہیں چل پا رہا, ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان وجوہات کو حل کرنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. کہ میں بیٹھتے تجارتی کارکن کے, بیٹھتے پلیئر کے, یا آپ لوگ ایز بزنس میں اس طریقے سے کیا کام کر سکتے ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کورنگی کے لیے کچھ ڈیولپمنٹ ایجنڈا, ایک زمانہ تھا جب گفتگو ہوتی تھی کہ میرے پاس تو وسائل نہیں ہے, اختیارات نہیں ہیں, تو کچھ نہیں ہو پاتا. لیکن اب الحمدللہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اختیارات نہیں ہیں یا وسائل نہیں ہیں. ہاں ایشوز ہوتے ہیں, لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو بھی وسائل ہیں ان کو خرچ کیا جائے, ان کو استعمال کیا جائے معاملات کو حل کرنے کے لیے. اس سال ایز وی اسپیک کراچی شہر کے لیے جب آپ ڈاگا صاحب سے گفتگو کرتے ہیں نا, سوری میں ان کا نام لے رہا ہوں کیونکہ آپ نے ان کا نام لیا, ورنہ میں نام نہیں لیتا ہوں. کچھ لوگوں کا شوق ہے یہ کہنا کہ شہر میں کچھ نہیں ہوا. دنیا ہوتی ہے اپنے آپ کو برانڈ کرتی ہے. آپ کبھی فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے کہہ کے کہ میرے گھر پہ چوری ہو رہی ہے, میرے یہاں دنگا فساد ہو رہا ہے, میرے یہاں برا حال ہے. لیکن اگر آپ پچھلے 40 سال پر نظر دوڑائیں تو ہم سب نے ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کی کہ حالات اس شہر میں کتنے خراب ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کا انڈسٹریلسٹ کراچی شہر سے اٹھا اور وہ مختلف اضلاع کے اندر جانا شروع ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور آپ جیسے بہادر بزنس مین جو آج بھی شہر میں بزنس کر رہے ہیں, آپ نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پروپیگنڈا تھا. مشکلات کے باوجود آپ لوگوں نے بزنس کیا, اور جب نمبرز دیکھتے ہیں تو نمبر میں بہتری آئی ہے. کہیں نہ کہیں شہر کی مٹی میں کوئی خاص بات ہے, کوئی تاثیر ہے جو ماشاء اللہ تعالیٰ الحمدللہ برکت دیتا ہے. الحمدللہ ہمیں کہنا چاہیے اس حوالے سے. تو ان صاحب کچھ لوگوں کا اسٹائل میں کہہ دیتے ہیں کہ شہر میں کچھ نہیں ہو رہا. اس سال کا اگر آپ پروونشل بجٹ اٹھا کے دیکھیے تو ڈیولپمنٹ کی مد میں 103 ارب روپے کراچی شہر کے لیے خرچ کیے. اور جس دن آپ مجھے کہیں گے کہ مرتضیٰ صاحب آپ نے کہہ دیا 103 ارب روپے, یہ بتائیے 103 ارب روپے کیسے بنتے ہیں, تو میں آپ کو اس کی بائیفرکیشن دوں گا کہ کس پروجیکٹ میں کتنے خرچے پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے. اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پیسے شامل نہیں ہیں, اس کے اندر فورن فنڈڈ پروجیکٹ شامل نہیں ہیں. یہ وہ پیسے شامل ہیں جو کہ سندھ گورنمنٹ ہمارے پاس جو وسائل ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اس شہر کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر تنخواہوں کا ایکسپینڈیچر شامل نہیں ہے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب آپ کو فگر دیکھتے ہیں نا, جنید بھائی نے کہا 350 ارب روپے ایجوکیشن کا بجٹ ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بجٹ کا 80% تنخواہوں میں پینشن میں چلے جاتا ہے. KWSC کے اندر ایک سال میں 2006 میں 6,500 بندوں کو بھرتی کیا گیا تھا, 6,500 بندوں کو. اور وہ انجینئر نہیں تھے, وہ اکاؤنٹنٹ نہیں تھے, وہ ٹیکس کنسلٹنٹ نہیں تھے, وہ ٹاؤن پلانر نہیں تھے, وہ باورچی تھے, وہ مالی تھے, وہ کنڈی مین بھی نہیں تھے, وہ اردلی تھے, یا پٹے والا جو BN ہوتا ہے وہ تھے. 6,500. بنیادی طور پہ ہمارے شہر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ آتا ہے اس کا 90% اماؤنٹ آپ کی تنخواہ میں جا رہا ہے. اینڈ دس آئی کین سے کہ اگر آج واٹر بورڈ مہینے میں, پچھلے مہینے ہم نے 1.8 ارب روپے اکٹھا کیے. جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو 1.1 ارب روپے انکم کی. اس 1.1 ارب میں بجلی کی کاسٹ شامل نہیں ہے. 20 ارب روپے سندھ گورنمنٹ مجھے دیتی ہے, ورنہ ہمارے پمپنگ اسٹیشن نہیں چل سکتے اگر وہ گورنمنٹ مجھے پیسے نہ دیں. یہ بجٹ میں کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو. اور جو لوگ یہ آرٹیکلس لکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ جان بوجھ کے اس طرح کی چیزوں کو مینشن بھی نہیں کرتے. تو گزارش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 1.1 ارب جب ہم نے ریکور کیا, اس 1.1 ارب میں سے 90 کروڑ روپے سیلری تھی. میں ڈیولپمنٹ کیسے کروں گا؟ پھر جو ہوتا ہے میڈیکل, تقریباً کوئی 10-12 کروڑ روپے میڈیکل پہ خرچ ہو جاتا. تو آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کی اسپیس نہیں بچتا. اور جب ڈیولپمنٹ کی اسپیس نہیں بچتی
تو کام ایسے ہی ہوتے ہیں, تھوڑے پائپ ادھر گرا دو, تھوڑے پائپ ادھر گرا دو. جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. روٹ کاز یہی ہے کہ آپ کو وسائل کا جو کوانٹم ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. سسٹم میں وہ وسائل موجود ہے جو کہ بدقسمتی کے ساتھ اکاؤنٹ میں نہیں آتے, وہ میری جیب میں آ جائیں گے, آپ کی جیب میں چلے جائیں گے, کسی اور کی جیب میں چلے جائیں گے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس اکانومی کو, جو کہ میونسپل اکانومی ہے, اس کو ڈیجیٹائز کریں. جس کی میں ہر جگہ مثال دیتا ہوں کہ جو میرا میونسپل ٹیکس KMC کا تھا, میرے پاس 13,000 ملازم ہیں, 13,000. لیکن اگر آج میں کہوں نا, آپ مجھے کہیں جنید بھائی کو درختوں کا شوق ہے, مجھے کہیں سر مجھے آپ ہائیلی ٹرینڈ 100 ہارٹیکلچرسٹ دے دیں, تو میرے پاس وہ 100 نہیں, وہ 10 ہارٹیکلچرسٹ دیں. کیوں؟ کہ ایسے بھرتی کر دیے ہیں. دے ڈرین یور اکانومی. ہاں لوگ یہ ہمارے کو فارغ نہیں کر سکتے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب وہ یہ سارے فیصلے کیے جا رہے تھے تو انہوں نے لانگ ٹرم چیزوں کو نہیں سوچا. تو گزارش میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ٹیک اوور کیا, میونسپل ٹیکس KMC کا اکٹھا کرتے تھے 200 ملین. وہ 200 ملین میں سے 43.8 ملین اس پرائیویٹ کمپنی کو جاتا تھا, جو پرائیویٹ کمپنی وہ ٹیکس ہمارے لیے اکٹھا کرے گی. یعنی کہ KMC کے اکاؤنٹ میں 150 ملین روپے آ رہا تھا. 15 کروڑ روپے میں مرتضیٰ وہاب ہو, مصطفیٰ کمال ہو, نعمت اللہ خان ہو, شہباز شریف ہو, مراد علی شاہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ شہر نہیں چلا سکتا. ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹیکس کا جو اماؤنٹ ہے حجم کو کم کر کے مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں 5,000 کو گرا کے لوئسٹ ہم نے کر دیا 20 روپے اور میکسیمم کر دیا 400 روپے. ہم نے کہا ہم خود اکٹھا نہیں کریں گے, ہم اس کو KELECTOR کے ذریعے کریں گے. کیوں؟ تاکہ لیکیج نہ ہو, چوری نہ ہو, بینک ٹو بینک اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانزیکشن. میرے اوپر الزامات لگے, کیا کیا تہمتیں لگی, MQM نے بھی کی, جماعت نے بھی کی, PTI نے بھی کی. ہم کھڑے رہے, عدالت چلے گئے, وہ لوگ اسٹے آرڈر لے گئے. 3 سال تک اسٹے آرڈر رہا. میئر بنا, اس کو اسٹے آرڈر کو پروٹیسٹ کیا. اس سال اسٹے آرڈر کو ویکیٹ کرایا, اپنی کاؤنسل سے واپس پاس کرایا, اس کو اور اکٹھا کرنا شروع کیا. میں دانی صاحب آپ کو بتانا چاہوں گا, 1 مہینے میں ستمبر کا جو مجھے چیک ملا وہ 22 کروڑ 80 لاکھ روپے کا, 1 مہینے کا 22 کروڑ 80 لاکھ, جو مجھے سال کا میرے اکاؤنٹ میں 150 ملین روپے آ رہا تھا, وہ میں نے 1 مہینے میں 228 ملین وداؤٹ امپوزنگ اینی نیو ٹیکس, وداؤٹ انکریزنگ دا ریٹ آف ٹیکس, بلکہ ٹیکس کے ریٹ کو کم کرنے کے بعد تھرو کے فرق کیا تھا. اب جیب میں پیسہ نہیں جا رہا, اب وہ کیش میں 5,000 روپے نہیں ملیں گے, 4,000 روپے نہیں ملیں گے, 2,000 روپے نہیں ملیں گے. اب وہ 20 روپے جو دے گا بندہ یا کوئی صنعت کار سے 400 روپے دے گا, وہ بینک کے اکاؤنٹ کے ذریعے ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گا. صرف 2 مہینے میں ہم نے 50 کروڑ روپے خرچا کیا. اور ان شاء اللہ اسی طرح اگر یہ چیز گئی روڑے کسی نے نہیں اٹکائے تو اس سال کے آخر میں میرے پاس 3.25 ارب روپے ہوں گے, جن میں شہر کے اوپر امانت کے طور پر خرچ کر پاؤں گا, اور آپ لوگوں کو جواب دوں گا کہ جی بتائیے مرتضیٰ صاحب آپ نے ہم سے پیسے اکٹھا کیا تھا, آپ نے خرچ کہاں کیے. ایک چیز. دوسری چیز, میں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیولپمنٹ تو کرنی ہے. راول صاحب بھی چاہتے ہیں, سیئر صاحب بھی چاہتے ہیں, لوکل گورنمنٹ منسٹر بھی چاہتے ہیں. اس سال صرف کورنگی ڈسٹرکٹ کے اندر KMC ڈسٹرکٹ ADP کے ذریعے 2.1 ارب روپے خرچ کر دیں گے. جو اس سال میں آپ کو خرچ کر کے دوں گا, کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. پروونشل ADP کے ذریعے 2.5 ارب روپے خرچ کر دیں گے. چورنگی کاز وے کا برج جو کہ پروونشل گورنمنٹ کی مدد سے بنا رہے ہیں, 9.5 ارب روپے کا بن رہا ہے, اور انشاءاللہ کام 3 دن چل رہا ہے. کام آپ کو اس کا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آپ کو یاد ہو ہم نے وعدہ کیا تھا, یہ وعدہ وفا کر رہے ہیں. ہم نے جام صادق برج کے بارے میں آپ لوگ کہتے تھے, جام صادق برج کو اس وقت 4 لین کا برج ہے, برا حال ہے. 8 لین کا برج پہ کنورٹ کر رہے ہیں, 4 لین کا نیا بنا رہے ہیں, اور 4 لین کو ہم ٹرانسفارم کریں, ریہیبلیٹیٹ کریں. تقریباً 10 ارب روپے لاگت کی کاسٹ آپ کو اس کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب آپ جاتے ہیں جام صادق علی چڑھتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ کام بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی سائڈ کرشی پلانٹ سب کچھ لگ گیا ہے, مشینری موبلائز ہے, اور ٹارگیٹ یہ کہ اس سال انشاءاللہ, اس سال سوری 2025 کے دسمبر میں انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے, تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. یعنی کہ کورنگی کی کنیکٹیوٹی جو اس سائڈ سے ہے وہ یا تو کورنگی کاز وے برج کے ذریعے ہے یا آپ کے جام صادق برج کے ذریعے. دونوں انشاءاللہ آپ کو اگلے 12 مہینے میں میکسیمم ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. all the 8 lines
یہ 8 ہے یس جی. ملیر ایکسپریس وے سر, لیاری ایکسپریس وے آپ کے سامنے بننے میں 25 سال لگے تھے میرے سامنے, اور آج بھی اس کے اوپر چھوٹی گاڑیاں چل سکتی ہیں, کوئی ٹرک ٹرالر نہیں چل سکتا. مطلب آپ جس انفراسٹرکچر کو برا بھلا کہتے ہیں, جام سادی برج کو برا بھلا کہتے ہیں, اس پہ ٹرک چل سکتا ہے جو کہ آپ کنٹری جا رہا ہے, لیکن لیاری ایکسپریس وے پہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں چلانے دیتی ہم کو. وہ ملیر ایکسپریس وے ہم نے کام سٹارٹ کرنا شروع کیا, 3 فیزز میں اس کو ڈیوائڈ کیا. پہلا فیز ہے کئیوں بعد سے شاہ فیصل کالونی. انشاءاللہ میں ڈیٹ چیف منسٹر اناؤنس کریں گے, لیکن آئندہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس کا باضابطہ افتتاح ہونے جا رہا ہے. آپ کئیوں بعد سے چڑھیں گے, شاہ فیصل کالونی پہ اتریں گے ان اباؤٹ 3 منٹ. بن چکی ہے اس وقت, اس کی صرف فائنل ورک جو ہوتا ہے نا, جو لین مارکنگ اور سائڈ کے شولڈر وہ بن رہے, سڑک بن چکی ہے. تو میں آپ کو تفصیلات اگر آپ چاہیں گے ویڈیو وغیرہ بھی شیئر کروں گا اور آپ کو لے جاؤں گا. دوسرا فیز اس کا جو کہ شاہ فیصل کالونی سے قائد آباد برج تک جاتا ہے, 31 مارچ 2025 انشاءاللہ اس کو کھول دیا جائے گا. اور تیسرا فیز جو کہ آپ کو کاٹھگور لے کے جائے گا, وہ انشاءاللہ 2025 کے آخر تک آپ کو کمپلیٹ کر کے لیں گے. یعنی کہ وہ ٹریفک جو آپ کا 1.5 گھنٹہ لوگوں کو شہر سے گزر کے جاتا تھا, وہ 20 منٹ میں آپ شہر کی ٹریفک کو اوائڈ کریں گے, اور اوائڈ کر کے آپ انشاءاللہ کاٹھگور پہنچیں گے. یہ کنیکٹیوٹی ہماری حکومت آپ کو کریٹ کر کے دے رہی ہے, اور آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو سوال پوچھتے ہیں نا پیسہ سندھ گورنمنٹ کہاں لگاتی ہے, وہ اس طریقے سے پیسہ لگا ہے. بلوچ کالونی ایکسپریس پہ بڑے الزامات اس کے اوپر لگتے ہیں, بنا ادھر کیا خراب ہو گئی, کمپلیٹ نہیں ہو پایا. یہ کے ایم سی بنا رہی تھی, ہمیں گورنمنٹ نے پیسے دیے تھے اس کو بنانے کی. اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کے کام کو روک کیا تھا. اب جا کے وہ اپروول فیز میں ڈویژن کے 3 مہینے کا ٹائم آپ سے مانگتا ہوں. انشاءاللہ آل گوز ویل, اگر کوئی مزید انکوائری انویسٹیگیشن اس کے اوپر نہیں ہوئی 31 مارچ تک بلوچ کالونی ایکسپریس وے کا جو آپ کا روٹ ہے اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے, تاکہ آپ کی کنیکٹیوٹی اس طرح سے بھی ٹھیک ہو. مجھے مسعود بھائی نے لکھ کے دیے ای پی ایم کازوے. ای پی ایم کازوے کے لیے میں کام کر رہا ہوں کچھ لوگوں کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, اس کازوے کو ویسے ریہیبلیٹیٹ کر دیا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم چونکہ اس وقت پلاننگ فیز میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, بٹ اٹ از پارٹ آف آر ایجنڈا, اٹ از پارٹ آف آر شیڈیول. آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہوتا ہوا چل نظر آئے گا. اس کے اوپر وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو ہم نے جو اس کا بھی اسٹارٹ ہے وہ تو ہم نے وہاں سے تینوں بات کی سائڈ سے بنا دی ہے. یہ والا جو ایسپیکٹ ہے اس کو بھی میں ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا. سر پانی کی بات کرتے ہیں. بڑے لوگوں نے بڑی بات کی, شہر کے اندر 20 سال سے پانی کے اندر اضافہ نہیں ہوتا. یہ جو کہتے ہیں نا پانی چوری, ہائیڈرنٹ مافیا, میں ایک دن آپ تمام دوستوں کو کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کاٹی کا وقت واٹر بورڈ ہے, اور ہم آپ کو دکھائیں کہ ہم نے ہائیڈرنٹ مینجمنٹ کا طریقہ کار جو وضع کیا ہے, ڈیجیٹلائز کر دیا. ہم نے ڈیجیٹائز کیا ہے. 7 آفیشیل ہائیڈرنٹس ہیں جس کو لائسنس دیا ہے, پرمیشن دیا ہے, جس سے پیسے ہمارے پاس آتے ہیں, جو ہماری پرمیشن سے چل رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کتنا پانی ڈیلی وہ ہائیڈرنٹ بیچتا ہے, اس کے اوپر کتنا پانی کنزیوم ہوتا ہے. اس میں چوری چکاری ہو سکتی ہے, غلطی انسان کرتا ہے, ہمارے شیطان ہے, لیکن اس سے آپ کے فگر میں ذہن میں کلیئرٹی آ جائے گی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ شہر کا سارا پانی ان ٹینکر کے ذریعے جا رہا ہے. نہیں, یہ بھی ایک منفی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں جو بار بار یہی کہتے ہیں تاکہ KWSC اپنی نارمل ریکوری نہ کر سکے. میں نارمل ریکوری کیوں نہیں کر پاتا, ریسیویبل ہے نا, کیوں نہیں کر پاتا. آپ تو دے دیں گے, فلاں بھی دے دے گا, لیکن باقی لوگوں کے پاس میں جاتا ہوں تو میرے ڈاکٹروں میں وہ کہتے ہیں پانی تو تم دیتے نہیں ہو اور بل لینے آتے. شہر میں ایسے بہت سارے علاقے پانی آ رہے ہیں, لیکن اگر وہاں پہ آپ ریکوری دیکھیں گے وہ ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی پروپیگنڈا بار بار کیا جاتا ہے. تو اس کو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, آپ کو کنوے کروں گا, اور پھر آپ اس چیز کو آگے کنوے کیجیے گا کہ ہاں یار یہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. پانی کی سپلائی میں اضافہ لانے کے لیے ہب کنال جو بنی تھی 1981 میں بنی, میری پیدائش سے پہلے 100 MGD اس کی کیپیسٹی تھی. وہ اس زمانے میں وفاقی حکومت نے بنا کے دیا. 1981 میں کراچی شہر کی کیا پاپولیشن تھی, آج کیا پاپولیشن ہے.
کیا کسی کو خیال آیا, کسی وفاقی وزیر کو خیال آیا, یا جن لوگوں کی ٹوٹی بولتی تھی شہر کے اندر ان کو خیال آیا کہ یار وہ 100 MJD 1981 میں ملا تھا, آج شہر کی پاپولیشن میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے, اس کے اوپر کام کیا جائے؟ نہیں سوچا. یہاں تک کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا کبھی نہیں سوچا. نتیجہ یہ ہوا کہ 100 MJD آپ کو ملتا ہے, اس کا انفراسٹرکچر پچھلے 45 سالوں میں اتنا خراب ہو چکا ہے کہ 100 MJD آپ کو نہیں ملتا. اس سے آپ کو ملتا ہے 50-55 MJD, یعنی کہ 45 MJD تو آپ سسٹم میں لا ہی نہیں پا رہے ہو جس کی آپ کو اجازت ہے. ہم نے اپنی حکومت سے بات کی, پریزیڈنٹ صاحب سے بات کی, چیئرمین صاحب سے بات کی, وزیر اعلیٰ سے بات کی. ہم نے کہا سر یہ 13 ارب روپے لگیں گے, نئی لائن بھی ڈالیں گے اور پرانی لائن کو بھی ریہیبلیٹیٹ کریں گے. انہوں نے یہ سوال نہیں پوچھا یار مسئلہ ریکوری کیسے ہوگی, اس کی سرکولر ڈیٹ تو نہیں بن پائے گا, ہو جائے گا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یس, the people of Karachi deserve it, it is our responsibility to do it. 13 ارب روپے کی پرمیشن دی. اب یہ آپ کو کوئی ڈاکا صاحب کی کوئی خط میں نہیں بتائیں گے, آپ کسی آرٹیکل میں نہیں لکھا جائے گا. میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, یہ تب تک لوگ جو ہے نا اپنے شہر کی برائی کرتے رہیں گے. اور بھی لوگوں سے ڈاکا صاحب اکیلے نہیں ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں. ڈاکا صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے ڈاکا صاحب, آپ اگلی بار پیڑ کے پرنسپل بنے تو برا نہیں مانیے گا. بات گزارش میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے نا, ہمیں لوگوں کی بات آگے بڑھنا ہے نا. بتائیں, لیٹس گیو ہوپ ٹو پیپل. وہ 100 MJD کے پروجیکٹ پہ کام سٹارٹ ہو گئے, کام چل رہا ہے, G2G ٹرانزیکشن ہے. 30 اگست 2025 انشاءاللہ کنال بنا دی جائے گی اور 100 MJD کراچی شہر میں آنا شروع ہوگا, یعنی کہ 50 MJD اضافی پانی آپ کے پاس ہوگا. جب 50 MJD آپ کے پاس اضافی پانی ہوگا تو سائٹ انڈسٹریل ایریا ہو, ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عوام ہو, ڈسٹرکٹ کیواڑی کی عوام ہو, certain areas of district central and certain areas of old city area will benefit from that. کام کر رہے ہیں, ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں. اب آ جائیں ڈیسائنیشن پہ. بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی لیکن کبھی کوئی چیز اسٹارٹ نہیں ہو پائی. ہم نے ڈیسائنیشن کا 5 MJD کے پروجیکٹ کے لیے ابراہیم حیدری میں جگہ آئیڈینٹیفائی کی, پانی کی ٹیسٹنگ کرائی, پروکیورمنٹ کا آغاز کر دیا ہے ہم نے. انٹرنیشنل بڈنگ ہو رہی ہے, 2 سے 2.5 مہینے لگیں گے اس پروکیورمنٹ کے پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں. اگر وہ ہو جاتا ہے وہ اضافی پانی کی سورس آپ کے پاس آ رہی. تو آپ نے سر T4 کی بات کی, میں آپ کی تنقید کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یا آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں واٹر بورڈ کی ٹیم کو آپ کے ساتھ بٹھاتا ہوں تاکہ آپ کے جو بھی شکوک و شبہات ہوں یا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہو, آبزرویشن ہو, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہم وے فارورڈ اس کا طے کر سکیں. لیکن میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دیتا ہوں,